ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من اکمل المؤمنین ایمانا واحسنهم خلقا والطفهم باہلہ۔ برادران اسلام، اللہ سبحانہ و تعالی کی عظیم البرکت کتاب میں سے ایک آیت مبارکہ کو تلاوت کیا ہے۔ یہ مقام قرآن پاک کا 11واں سپارہ، سورت کا نام التوبہ اور سورت کا آخری مقام۔ یہ جو میرے بھائی دور دراز بیٹھے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ذرا قریب تشریف لے آئے، قریب تشریف لے آئے۔ انشاءاللہ الرحمن حتی الامکان اس بات کی کوشش کروں گا کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ قرآن و حدیث سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر سکوں۔ جس آیت کو تلاوت کیا ہے، اس میں خالق کائنات نے اپنے آخر الزماں پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت مبارکہ کو بیان کیا ہے کہ آپ سے قبل کم و پیش 1,24,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے، لیکن جو صفت خاص اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کی بیان کی ہے، وہ آپ میں سے پہلے کسی نبی کو حاصل نہیں ہوئی۔ وہ وصف ہے آپ کا حوصلہ۔ آپ سے پہلے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے اپنے اپنے اوقات میں، اپنے اپنے دور نبوت میں اپنی اپنی قوموں کو اللہ کی یکتائی تنہائی کی طرف بلایا۔ ان میں سے کئی قومیں ایسی بدبخت تھی، کسی کی بات کو ماننا نہ ماننا یہ الگ بات ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نہیں مانتا، یہ ایک اور بات ہے، لیکن اس کے ساتھ انبیاء پہ تشدد کرنا، ظلم و ستم کرنا، انبیاء کو گالیاں دینا، یہ ان کی بدبختی کا عالم تھا۔ حتیٰ کہ کئی نبیوں نے پھر ان سے دل برداشتہ ہو کر ان کے لیے بد دعا کی، جیسا کہ ابھی نماز میں
آپ کے پیش امام قرآن پاک کے 12ویں پارے کی تلاوت کر رہے تھے، اور اس تلاوت میں اسی نبی کا تذکرہ ہو رہا تھا جس کو کائنات میں آدم ثانی کا لقب بھی دیا گیا ہے، اور جس نے اللہ کی توحید کے لیے 950 سال مار کھائی۔ نہ ماننے والوں میں اس کا اپنا بیٹا بھی تھا، بیوی بھی تھی، حتیٰ کہ نبی جب اپنی قوم کے ظلم و ستم سے دل برداشتہ ہو گئے، ایسے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ ان بدبختوں میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہ چھوڑنا، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، ان کو ملیا میٹ کر دے۔ آواز آتی ہے میرے نو پیغمبر وقت کا انتظار کرو، ہماری نشانیاں ظاہر ہوں گی، جب یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں اپنے ماننے والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جانا۔ پھر کیا ہوا؟ چشم فلک نے دیکھا، ومن آمن وما آمن معه الا قلیل، کہ 950 سال کی تبلیغ میں کم و بیش 80-85 آدمی مسلمان ہوئے۔ پھر جب اللہ کا عذاب آیا تو پیغمبر کا حقیقی بیٹا بھی نہ بچ سکا، اور جب بیٹے کو پانی میں غرق ہوتے ہوئے دیکھا تو کہا ان ابنی من اہلی، اللہ یہ میرے گھر سے ہے، میرا لخت جگر ہے، میرے خون کا ٹکڑا ہے۔ تو خالق کائنات نے کیا جواب دیا؟ کہا انہ لیس من اہلک، میرے نبی یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ کہا اللہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے خون کا حصہ ہے۔ کہا میرے نبی تم رشتے کو خون کی نظر سے دیکھتے ہو؟ نہیں، میں رب عرش بری سے اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میرے نزدیک خون کے رشتے نہیں ہیں، میرے نزدیک ایمان کے عقیدہ توحید کے رشتے ہیں۔ جس نے تجھ کو نبی نہیں مانا میں اس کو تیرا اہل نہیں مانتا۔ اور آگے سے کیا کہا؟ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نبی جس بات کا تجھے علم نہیں ہے وہ مجھ سے سوال نہ کرنا، وگرنہ تمہارا نام بھی نبیوں کی فہرست سے خارج کر دوں گا، نکال دوں گا۔ حضرات گرامی، پہلی بات ان آیات سے جو ہمیں درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے، وہ کیا ہے کہ جس کا عقیدہ ایمان، عقیدہ توحید نہیں ہے، وہ خواہ پیغمبر کا لخت جگر ہو، خواہ پیغمبر ابراہیم کا باپ ہو، خواہ آمنہ کے لال کا سکا چاچا کیوں نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو جہنم رسید کر دوں گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو میں یہ بتلا رہا تھا، نبی نے ان کے لیے بد دعا کی۔ جب ہمارے پیغمبر کی باری آئی تو یہی وہ سرزمین مکہ ہے جس میں شیب ابی طالب کی گھاٹی میں آپ کو 3 سال کے لیے نظر بند کر دیا گیا تھا، آپ کی بیٹیوں بیویوں سمیت، اور صحابہ پہ ایسے وقت بھی آئے کہ صحابہ بیان کرتے ہیں
کہ ہمارا اتنا بائیکاٹ کیا گیا، نہ اندر سے کوئی باہر والوں کو مل سکتا ہے، نہ باہر والے اندر والوں کے حالات جان سکتے ہیں کیا ہے۔ اور پھر ان پہ ایسے ایسے وقت بھی آئے کہ وہ درختوں کے پتے کھا کھا کر اپنی زندگی کے دن بسر کرتے رہے۔ اور میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے، اسی شیب ابی طالب سے آپ نکل کر طائف کی وادی میں گئے، وہاں پہ جا کر اللہ کی توحید کا اعلان کیا، اپنی نبوت کو پیش کیا۔ ایک سردار کہتا ہے میں تجھے نہیں مانتا۔ بھائی کیا وجہ، کیوں نہیں مانتے؟ کہا اللہ نے نبی بنانا تھا تم کو ہی جس کا باپ دنیا میں نہیں ہے، اللہ کو تم یتیم ہی نظر آئے۔ کہا نہیں مانتا۔ طائف کی بستی میں 3 بھائی ہیں اپنے قبیلے کے سردار، آپ دوسرے کے پاس گئے، اس سے جا کے یہی بات کہی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا تجھے نبی مانو جس کی ماں دنیا میں نہیں ہے، اللہ کو صرف تو ہی نظر آیا تھا، یتیم مسکین۔ آپ اس سے آگے چلتے ہیں، تیسرے کے پاس پہنچتے ہیں، اس سے کہا لا الہ الا اللہ، کہہ دو اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ اور جس کا باپ بھی نہیں ہے، جس کی ماں بھی نہیں ہے، اور جس کے پاس اپنا گھر بھی نہیں ہے، اس کو نبی مانو؟ آپ وہاں سے پلٹتے ہیں اور ایک بات کہتے ہیں، جیسا کہ ہمارے پاکستان میں ایک بات ہوتی ہے، جو لوگ ہوتے ہیں سرمایہ دار، زمیندار، وہ غریب لوگوں کو اپنی زمین کی جگہ پر گھر بنانے کی اجازت دیتے تھے، جن کو ہم عام فہم مزارع کہتے ہیں، کہ جو ان کی زمین کی، ان کی فصلوں کی دیکھ بھال کرے۔ تو جب الیکشن کا دور ہوتا ہے، ووٹ لینے والے ان کے پاس آتے ہیں، ان سے کہتے ہیں بھائی ہمیں ووٹ دینے ہیں، تو وہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے مالکوں کے پاس جاؤ جن کی ہم زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمیں جیسا کہیں گے ہم ویسا کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سرداروں سے ایک بات کہی، اگر تم نے نہیں مانا یہ الگ بات ہے، لیکن اپنی قوم کو نہ بتلانا آپ کے دل میں کیا بات تھی کہ میں قوم کے لوگوں سے بات کروں گا، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی مان جائے۔ لیکن ان بدبختوں نے کیا کیا؟ کرائے کے گنڈے لٹیرے منگوا کر ان کو اپنے مکانوں کی چھتوں پہ کھڑا کیا، ان کی جولیوں میں پتھر ڈال دیے، کرائے کے گنڈے بدماش منگوا کر ان کو پیغمبر کے پیچھے لگوا دیا۔ وہ اپنی جولیوں سے پتھر نکال کے آپ پہ سنگ باری کرتے ہیں، اور اتنے پتھر برساتے ہیں، اتنے پتھر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پھر آگے بڑھتے ہیں، آپ کو اٹھا کر کھڑا کرتے ہیں، آپ کو تھوڑا سا چلنے کا موقع دیتے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی بیمار ہو، اس کو اٹھانے کے لیے اس کے بازوں میں ہاتھ ڈال کے اس کو کھڑا کرتے ہیں، وہ ایسے آپ کو کھڑا کرتے ہیں، اور جب آپ چلنا شروع کرتے وہ پھر پتھر برساتے ہیں۔ آپ زخموں کی شدت سے بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑتے، وہ بدبخت پھر آگے بڑھتے، آپ کو زمین سے اٹھاتے، کھڑا کرتے، آپ کو ہوش دلا کر آپ کو چلنے کا موقع دیتے۔ جب آپ چلتے تو وہ پھر پتھر برساتے۔ اور ایسا وقت بھی آیا جب آپ پہ غشی طاری ہوگی، آپ بے ہوش ہو گئے، تو جو آپ کے ساتھ آپ کا منہ بولنا بیٹھا تھا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہیے رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے آپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، وہاں سے لے کر
طائف سے نکل کے ایک باغ ہے انگوروں کا، وہاں پہ پناہ کے لیے بیٹھتے ہیں۔ جب آپ کو ہوش آتا ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ سامنے جبرائیل، اسرافیل اور میکائیل کھڑے ہیں۔ جبریل امین عرض کرتا ہے یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائیو نوٹ کر لیجئے، اتنے جملے کہنے سے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس بندے پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کی 10 غلطیاں معاف کرتے ہیں، اس کو 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں، اس کے 10 درجے بلند کرتے ہیں۔ جب پیغمبر علیہ السلام نے جبریل امین کی زبان سے یہ بات سنی کہ جو مجھ پہ یہ جملے کلمات کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ اس پہ اتنی رحمتیں، اتنی نیکیاں، اتنی برکتیں نازل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں خوشی سے اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑا۔ اللہ اکبر۔ تو بھائیو جبریل کہتا ہے آقا آپ ذرا اجازت دیجئے۔ آپ فرماتے ہیں جبریل کیا بات ہے؟ کہا آقا انہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، میں آپ سے اجازت کا منتظر ہوں، اللہ سے اجازت لے کے آیا ہوں۔ اگر آپ اشارہ کریں گے ہم ان طائف والوں کو 2 پہاڑوں میں رکھ کر پیس دیں گے جیسے چکی میں دانے پیسے جاتے ہیں۔ آپ اجازت دیں گے ہم ان کو اٹھا کر آسمانوں کے قریب لے جا کر الٹا کر کے پھینک دیں گے، آپ اجازت دیں؟ جبریل امین کہتے ہیں میں اپنا ایک پر، ذرا بات کو نوٹ کیجئے، جبریل امین کے اللہ نے 600 پر بنائے ہیں۔ کتنے؟ 600 پر۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ تو جبریل امین جب لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے اس رات کو زمین پہ آتے ہیں، اپنے پروں کو ایسے کھولتے ہیں، پوری کائنات میں جتنے لوگ لیلۃ القدر کی رات اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنے پروں میں ایسے سمیٹ لیتے ہیں جیسے مرغی مشکل وقت میں اپنے پروں کے نیچے اپنے بچوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ جبریل امین آپ کی امت کے لوگوں کو اپنے پروں کے نیچے ایسے ڈھانپتے ہیں۔ کہا جبریل آج میں جو بات کہوں گا اللہ مان لیں گے؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں آقا عرش والا منتظر ہے کہ آپ اپنی زبان سے کچھ ادا کیجیے۔ تو حضرت زید کیا کہتے ہیں؟ آقا انہوں نے اخیر کر دی، انہوں نے آج بدماشی کی انتہا کر دی، ان کے لیے بد دعا کیجیے۔ آپ نے ایسے ہاتھ اٹھائے، کس کے سامنے؟ جواب نہیں آیا۔ ہم نے بھی ہاتھ اٹھانے ہیں، کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ دعاؤں کو کون سنتا ہے؟ قبول کون کرتا ہے؟ ہمارے نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ یہی وہ دعوت تھی کہ جس دعوت کے بدلے میں آپ کو پتھروں سے اور آپ کو شیب ابی طالب میں قید کیا گیا، اسی دعوت کے جرم میں آپ کو قتل کرنے کے ارادے کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پوچھا تھا اللہ یہی لوگ مجھے صادق کہتے تھے، یہی امین کہتے تھے، یہی کہتے تھے تم شرافت کا منبع و مجسمہ و پیکر ہو، تم سے بڑا کائنات نے دیانت دار امانت دار نہیں دیکھا۔ اللہ آج کیا ہو گیا ہے؟ یہی لوگ مجھے پتھر مار رہے ہیں، کیوں مار رہے ہیں؟ کہا میرے پیغمبر
آپ کی ذات سے کسی کو اختلاف نہیں، آپ کی بات سے اختلاف ہے ان کو۔ وہ بات کیا تھی؟ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، تو ان کے سینوں پہ تیر چلتے ہیں، ان کے دلوں پہ خنجر چلتے ہیں۔ اور یہی بات ہے، یستکبرون، پھر یہ انکار کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، اور اپنی زبان سے کیا کہتے ہیں؟ یہی صادق کہتے تھے، یہی امین کہنے والے۔ وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، 23واں پارہ سورہ صافات، کہ میرے پیغمبر یہی بدبخت یہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اس دیوانے مجنون کے پیچھے چل کر ہم اپنے بڑوں کی بات کو چھوڑ دیں؟ یہ اتنے جو ہمارے معبود ہیں ہم ان سے انکاری ہو جائیں؟ میرے پیغمبر آپ کی یہی بات ہے جو ان کو اچھی نہیں لگتی۔ تو آپ نے ایسے ہاتھ اٹھائے اور کیا کہا؟ انی لم ابعث لعانا ولکن بعثت رحمتا وداعیا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ اے زید، میں اس قوم کے لیے قہر و غضب بن کے نہیں آیا، ان پر اللہ کی طرف سے عذاب مانگ کے لیے نہیں آیا، میں تو رحمت بن کر ان کے لیے رحمت کا پیغام بن کے آیا۔ اور پھر حضرات، آپ تو اس سرزمین مکہ پہ بستے ہیں، جب گرمی کی شدت کے دن ہوتے ہیں، شاید آپ کو یاد ہو کہ نہ ہو یاد، جو طائف میں بسنے والے ہیں ان سے پوچھے، جیسے پاکستان کے علاقے میں مری اسلام آباد کے علاقے ہیں، جب پنجاب میں شدت کی گرمی پڑتی ہے وہاں شدت کی سردی ہوتی ہے، اور یہی طائف کی بستی، جب ادھر مکہ میں آپ اے سی لگا کر گرمی کے دن گزارتے ہیں وہاں پہ برف باری ٹھنڈک ہوتی ہے، وہی طائف کی بستی ہے جس کے لیے پیغمبر نے کہا تھا اللہ یہ مجھ پہ پتھر برساتے ہیں تو ان پہ اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ اللہ انہوں نے مجھے نہیں سمجھا، اللہ انہوں نے میرے مقام کو نہیں جانا، ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلوں سے کوئی لوگ مجھے پہچان لیں، مجھے مان لیں۔ اور آج وہی طائف کی بستی ہے جہاں سے 5 وقت آواز آتی ہے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ پیغمبر نے ان کی تمام تر دشمنی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اللہ سے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی، اور وہ پیغمبر کہ جس کے بارے میں میں یہ بات کہتا ہوں وہ نظر اٹھائے تو اللہ قبلہ تبدیل کر دے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، وہ جو نظر اٹھائے تو دعا بن جائے، وہ نظر کو جھکائے تو حیا بن جائے، وہ نظر کو اٹھائے تو قضا بن جائے۔ وہ پیغمبر جو نظر کو اٹھاتا ہے اللہ قبلہ تبدیل کر دیتے ہیں، وہ جب ہاتھوں کو اٹھائے تو اللہ دلوں کو کیوں نہ بدلیں گے؟ اللہ ان کی قسمتوں کیوں نہیں بدلیں گے؟ اور پھر بات کو ذرا نوٹ کر لیجئے، آپ جب مکہ سے مدینہ جاتے ہیں، اور ایک بات کو ذہن نشین کر لیجئے گا، آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، ہم نے کبھی چھوڑا نہیں ہے۔ ہماری مسلمانی یہ ہے، ہم کہتے ہیں آئیے قابو آ گیا ہے، یہ یاد رکھے گا، اس کی 7 نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ جیسے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ جمن والی بھی یاد کرے گی، اور جمن والی کا کیا قصور ہے؟ بات سمجھ آ رہی؟ جمن والی کا کیا قصور ہے؟
جس ماں نے جنا ہے اس کا کیا قصور ہے؟ ہم اس کو بھی معاف نہیں کرتے، قصور اس کا ہے، گالیاں ہم اس کے آباء و اجداد کو نکالتے ہیں۔ آپ مدینے میں گئے، اللہ آپ تمام کو حاضری نصیب فرمائے۔ آپ نے اپنے صحابہ سے کہا یہ ایک آدمی ہے، اس نے اسلام کے بارے میں بہت دشمنی کی ہے، اسلام کے بارے میں، یہ جہاں ملے اس کو قتل کر دو۔ صحابہ کرام کو نہیں علم کہ جس آدمی کو گرفتار کر رہے ہیں یہ وہی آدمی ہے۔ اس کو پکڑ کے لا کر مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ صحابہ جاتے ہیں آپ کے گھر اور عرض کرتے ہیں آقا ایک آدمی کو پکڑ کے لائے ہیں، بڑا اونچا جوان ہے، سردار آدمی محسوس ہوتا ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں تم چلو میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں۔ جب آپ مسجد نبوی میں تشریف لے کے آئے، دیکھا تو کہا صحابہ ذرا میرے پاس آنا، پتہ ہے یہ بندہ کون ہے؟ کہا ہمیں علم نہیں ہے۔ کہا جس کے بارے میں نے آرڈر کیے تھے کہ جہاں ملے اس کی گردن اڑا دو، یہ وہی بندہ ہے۔ صحابہ نے تلوار اپنی اپنی نیام سے نکالی، کہا آقا اب کیا آرڈر ہے؟ ہمارے پنجاب میں پولیس والے بندے کو پکڑ کے مارتے ہیں اور کہتے ہیں پولیس مقابلہ ہو گیا۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ پکڑ کے اس کو باندھ کے مار کے کہتے ہیں پولیس مقابلہ ہو گیا۔ صحابہ نے کہا آقا اب اس کے بارے میں کیا آرڈر ہے، اس کی گردن اڑا دی جائے؟ کہا نہیں، وہ آرڈر پہلے تھے اب نہیں ہیں، بدل گئے ہیں، اب اس کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے۔ آپ اس کے قریب گئے، اس سے کہا ذرا میری طرف تو دیکھو۔ وہ چودھری آدمی تھا نا، چودھری آدمیوں کی جو بولی ہوتی ہے یہ یہاں سے نکلتی ہے، یہاں سے نہیں نکلتی۔ اللہ خیر کرے کسی کی زبان سے نکلے، مگر نا پنجابی میں کہتے ہیں وکھیوں ہی بولدا، وکھیوں، اپنی دولت تے اپنی زمین تے مان ہوندا نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ اس کے چہرے کے جو آثار ہیں ٹھیک نہیں ہے، آپ بھی چلتے ہوئے پیغمبر کے پاس آ گئے، ہاتھ تلوار کے دستے پہ کپ کپا رہا ہے۔ کہا وہ آنے والے ذرا میری طرف تو دیکھو۔ تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ نقل کفر کفر نباشت، وہ کہتا ہے تیرے چہرے سے برا چہرہ نظر نہیں آتا۔ استغفر اللہ۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں آقا یہ کیا کہہ رہا ہے، اجازت دیجیے اس کی گردن اڑا دو۔ آپ نے فرمایا عمر ٹھہر جاؤ ذرا۔ آپ نے کہا بھائی یہ میرا شہر مدینہ ہے۔ کہنے لگا اس شہر سے برا شہر نظر نہیں آتا۔ اور حدیث میں الفاظ ہیں، کیا کہتا ہے؟ ان تقتل تقتل ذا دم، اگر تم مجھے قتل کرو گے تو یہ بات یاد رکھنا میرے قبیلے والے لوگ بدلہ لے لیں گے۔ ان تنم تنم علی شاکرین، اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو تمہارے احسان کا بدلہ دوں گا، تمہارے احسان کو یاد رکھوں گا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اس کو کچھ نہیں کہنا، اس نے باتیں میرے ساتھ کی ہیں، اب اس کا کھانا بھی میرے گھر سے آئے گا۔ ذرا یارو ذرا دکھاؤ تو صحیح کائنات میں اس روئے زمین پر، زمین کے سینے پر، آسمان کی چھت تلے کوئی اس جیسے حوصلے والا لا تو صحیح۔ کہا اس کا کھانا بھی میرے گھر سے آئے گا، اس کے پینے کے لیے دودھ بھی میری ڈاچی کا آئے گا۔ اگر ہمارے جیسا ہوتا کہتا اس کو کمرے میں بند کر دو، اس کے بڑوں کو بلاؤ، اس کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی اس نے کس کے ساتھ متھا لگایا ہے۔ تو میں اس بات کو اپنے انداز میں بیان کرتا ہوں، ادھر پنجابی میں بولتے نا، تو میں کہتا ہوں اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا بھی میرے گھر سے اور دودھ بھی میرے گھر سے۔
اگر کسی مسجد کے امام کو مسجد سے فارغ کر کے، بات کو ذرا غور سے سنیے گا، اس کا سامان کسی ٹرالی پر، کسی گاڑی پر رکھنے کے بعد وہ مسجد کے مقتدی نمازی اپنے امام سے کہے مولانا جاتے ہوئے ہمارے لیے دعا کرنا کوئی، تو ذرا بتلائیے مولوی صاحب کیا کہیں گے؟ مولوی صاحب کہیں گے کہ اللہ ان کو مکے لے جا؟ وہ تو کہیں گے جو ان کے گھروں میں ہیں وہ ہاسپٹل پہنچ جائے، اسپتال والے قبرستان پہنچ جائے۔ یہ حوصلے کی بات ہے نا، حوصلے کی۔ تو میرے پیغمبر نے کیا کہا؟ کہا اس کے کھانے کا ذمہ میں اٹھاتا ہوں۔ 1 دن 2 دن 3 دن گزرے، آپ روزانہ آتے ہیں، پوچھتے ہیں بھائی کیا حال ہے؟ کہتا وہی جواب ہے جو پہلے دن دیا تھا، وہی بات ہے۔ اگر چھوڑنا ہے چھوڑ دو، مارنا ہے جلدی مار دو۔ جب تیسرا دن آیا تو کائنات کے امام نے فرمایا اس کی رسیوں کو کھول دو۔ ہم نے اس کو آزاد کیا، اور مدینہ منورہ سے 1 میل کے فاصلے پر ایک باغ ہے، یہ وہاں پہ پہنچ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کا دل مسجد نبوی کی طرف، قدم آگے کی طرف، وہاں پہ کھڑا ہو کے سوچتا ہے یار ایسا بندہ تو کائنات میں نہیں دیکھا، میں جتنا غصے سے بولتا تھا وہ اتنا نرمی سے پیش آتا تھا، میں جتنی سخت گفتگو کرتا تھا وہ اتنا اخلاق کا مظاہرہ کرتا تھا۔ تو یہ واپس پلٹتا ہے، واپس مسجد نبوی کی طرف۔ ایک صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو ابھی چھوڑا ہے وہ واپس آ رہا ہے۔ تو حضرات کائنات کے امام نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا اب وہ جا سکتا ہی نہیں ہے۔ حاجی صاحب بات سننے والی، کس موقع پر شیخ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ یاد آئے جو اپنے انداز میں کہا کرتے تھے، جب وہ واپس پلٹا تو کائنات کے امام نے کہا ہم نے اس کے ساتھ سلوک ہی ایسا کیا ہے جا ہی نہیں سکتا۔ جب واپس پلٹا مسجد نبوی میں آیا تو کائنات کے امام نے کیا کہا؟ کہا او سماما، اور یار ہم نے تجھ کو چھوڑ دیا تھا، آزاد کر دیا تھا، تم پھر واپس آ گئے۔ تو ذرا الفاظ کو اپنے دل و دماغ کی تختیوں پہ نوٹ فرما لینا، قیامت کے دن لوگوں تم نے گواہی دینی ہے کہ ہم نے یہاں پر بھی اس کے پیغمبر کا اخلاق حسنہ بیان کیا، اور ساتھ دعا گو ہیں اللہ ہم سب کو اس پیغمبر کے نقشہ قدم پہ چلائے، اللہ اس کا صحیح سچا تابع دار بنائے۔ کہا سماما ہم نے تجھ کو چھوڑ دیا، کہا میرے ہاتھوں کو اس وقت آزاد کیا تھا اور میری رسیوں کو اس وقت کھولنا تھا جب میرے دل کو اپنی زلفوں کا اسیر کر لیا تھا، میرے ہاتھوں کو اس وقت آزاد کیا جب دل کو اپنا قیدی بنا لیا تھا۔ کیا شاعر نے کہا، کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے، اور ساتھ ہی کہتا ہے پیغمبر آج کے بعد جتنی بھی زندگی ہے تیرے قدموں میں گزرے گی۔ اللہ اکبر۔ تو پھر یہ کلمہ پڑھنے کے بعد اسی سرزمین مکہ پہ آتا ہے، کعبے کے نزدیک اس وقت کے سردار بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا سماما آ رہا ہے، اٹھ کر اس کا استقبال کرنے لگے۔ اس نے کہا میرے قریب نہ آنا، میں پیغمبر کا صحابی بن چکا ہوں، میں کلمہ پڑھ چکا ہوں۔ اور ساتھ کیا کہا؟ کہا تم میرے پیغمبر کی دشمنی کرتے ہو اور اناج گندم کھاتے ہو میرے علاقے کی، جاؤ آج کے بعد تم پہ غلہ بند ہے، ہم میرے علاقے کی گندم دانے نہیں کھا سکتے۔ مکے میں قید پڑ گیا تو نوجوان اس وقت کے کہنے لگے چلو مدینے چلتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنی
اس بات کو رکھتے ہیں کہ آپ کے ماننے والے نے ہم پہ غلہ بند کر دیا. تو جو اس وقت کے بوڑھے تھے مشرکین مکہ کے، انہوں نے نوجوانوں سے کہا کون سا منہ لے کے جاؤ گے؟ تمہیں یاد نہیں تم نے پیغمبر کو مکے سے نکالا کیسے تھا؟ نہ جاؤ مدینے، ایسا کرو خط لکھ دو. خط پڑھنے کے بعد دل میں رحم آ گیا تو دانے مل جائیں گے. اگر تم جاتے ہو وہ نہیں مانتا تو تمہاری عزت نہیں رہے گی. ان کو کیا پتا تھا کہ اللہ نے جس کے بارے میں یہ اعلان کر دیا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی عراق سے، کوئی شام سے، کوئی مشک سے، کوئی حبشہ سے، کوئی فارس سے، کوئی روم سے، یہ جو آپ کے ارد گرد آ کے بیٹھے ہوئے ہیں کس وجہ سے؟ یہ آپ کی زبان کی مٹھیس کی وجہ سے، آپ کے دل کے نرم ہونے کی وجہ سے. تو جب انہوں نے خط لکھا، خط مدینے پہنچا. کائنات کے امام نے کہا پڑھو کیا لکھا ہوا ہے. پڑھنے والے خط پڑھ رہے ہیں، آپ زارو کتار رو رہے ہیں. کہا سمامہ کی طرف خط لکھو. اس سے کہو سمامہ اتنی سختی ٹھیک نہیں ہے. سمامہ ان کے دانے کیوں بند کیے؟ کوئی بات نہیں، یہ مجھے نہیں مانتے نہ مانے، لیکن یہ بات ہے کہ یہ میرے آباء و اجداد ہے، ان پہ رحم کرو، ان کو دانے بیچ دو. تو جب سمامہ کی طرف آپ نے خط لکھوایا، سمامہ خط پڑھتا ہے، زارو کتار رو پڑتا ہے، اور ساتھ کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، تیرے جیسا حوصلہ کائنات میں کسی فرد کے پاس نہیں ہے. آئیے آج بھی یہی دعوت ہے، آج بھی یہی پیغام ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہلواتے ہیں، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جس کا ایمان، جس کا اخلاق پورا ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے وہی پورا مومن ہے. قیامت کا دن ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا امتی جو جنت میں جائے گا، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آستہ آواز سے کہیں کہیں قبول نہ ہو جائے. یاریت سانجی جی آمین ساری کہہ لو. اللہ قیامت کے دن پیغمبر کا ساتھ نصیب فرمائے، حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے، اور پیغمبر کی شفاعت نصیب فرمائے. یہ آخری بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جو جنتی جنت میں جائے گا اس پر 5 انعام ہوں گے. کتنے؟ 5 انعام. نوٹ کر لیجئے. اس کا قد جو ہوگا آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ہوگا. 60 ہاتھ ایسے لمبائی میں، اتنا بڑا قد ہوگا. اور اس کو جو اللہ جوانی عطا کریں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی 33 سالہ جوانی ہوگی. اور اللہ جو جنتی کو آواز عطا کریں گے وہ داؤد علیہ السلام کی آواز ہوگی. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے جو آواز عطا کی تھی، جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے رک کے آپ کی آواز سنا کرتے تھے. تیسری بات داؤد علیہ السلام کی آواز. چوتھی بات کہ اس کو حسن جو ملے گا وہ نبی یوسف والا ملے گا. اور آخری بات سب سے بڑی ہے، قد آدم علیہ السلام کا، جوانی عیسیٰ علیہ السلام کی، آواز داؤد علیہ السلام کی، حسن یوسف علیہ السلام کا، اور اللہ اس کو جو اخلاق عطا کریں گے وہ آمنہ کے لال کا عطا کریں گے. اللہ قیامت کے دن ہم تمام کو کامیاب فرمائے. اللہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اپنی فرما برداری میں، اپنے پیغمبر کی اطاعت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व आखिरु दावाना। जिस तरह के वाजिबुल एहतराम काबिल कदर मेरे मुअज़्ज़ज़ भाई मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद अमजद साहिब और वाजिबुल कदर हाजी मोहम्मद आफ्ताब साहिब, अल्लाह इनकी मेहनत व काविशों को कबूल फरमाए। मैंने इनसे पहले पूछा था कि पंजाबी में बात करनी है कि उर्दू में। आप भी बहुत सियाने बंदे हैं, पहले उर्दू में मेरा जोर लगवा लिया, आप कहते हैं पंजाबी में। अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ़ फरमा। आपने फरमाया मेरे सहाबा हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि जाओ ए चंद साथी नाल ने, इन्हां नूं लै जाओ। एक कबीला बनी तै, उत्थे एक बोते बाल बक्का ओनू गिराया ते जेड़े अगों मुजाहमत कर देना उन्हां नूं कहना कुछ नहीं, सिर्फ पकड़ के लै। हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए। उस इलाके दा चौधरी बंदा हातम ताई सी उस वक्त, बड़ा सखी सी। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जदों हमला किया, हातम ताई दा पुत्र अदी बिन हातम इन्हें अपने बच्चे अपनी बीवी नूं नाल लिया, सवारी ते बैठा ते दौड़ पिया। सवारी दौड़ा दी, नठा दी। इन्ना घबराया, इन्ना डरिया कि जांदियां इनू मां जम्मी भैन नाल ले जानी याद ना रही। सहाबा ने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके मस्जिद नबवी च ले आए। रस्ते दे अंदर ये जेड़ी यहूदी दी बेटी है हातम ताई दी, ਇਹਦੇ सिर तो दुपट्टा लै गया ते सहाबा नूं कोई पता नहीं। क्यों? सहाबा ने आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोलों सबक पढ़िया सी, नजर उठा के नहीं वेख्या। जदों इन्हां कैदियां नूं मस्जिद नबवी च लिआंदा गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजर उठा के वेख्या, एक बीबी सिर ते दुपट्टा नहीं। आपने गल करन तो पहले अपनी काली कमली उतार के ओदे सिर ते रख दी, ओदे सिर नूं ढक दिता और पूछया बीबी तू कौन है? उन्हें जवाब दिता मैं हातम ताई दी बेटी हूं। आपने फरमाया तेरे बाप दियां सखावतां बड़ियां सुनिया ने, लेकिन हातम ताई दी बेटी एक सखावत असी भी करांगे जिदा चर्चा क़यामत तक होएगा। आपने फरमाया सहाबा इस बीबी दे रहन दा इंतजाम करो, इनू मस्जिद नबवी च कमरा उस जगह ते दिया जे जदों मैं नमाज पढ़ावा कुरान दी तिलावत करा इहदे कन विच मेरी आवाज पै जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी दे अंदर तशरीफ ले आउंदे और आप सुबह मगरब इशा तीन जमाता जदों बुलंद आवाज नाल किरात करन दे बाद कुरान पढ़ दे। एहो ही तुसी सुनना चाहते सो इसे अंदाज। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तिलावत करनी, 2-4 दिन गुजरे। आप पता करने वास्ते गए कि बीबी को तकलीफ परेशानी तो नहीं।
ते अर्ज कर दी है, या नबी अल्लाह मैनू इजाजत दे दियो, मैं अपने पिंड वापस जाना चाहनी हाँ। आपने फरमाया, मेरे सियाबा एक काफर दी बेटी साडे कोल आई है, इन्हें हुण वापस जाना है ते कुछ ना कुछ सबक लैके जाए। एदे वास्ते कपड़ियां दा इंतजाम करो, कोई खुराक दा इंतजाम करो, को पैसियां दा इंतजाम करो। नबी दे दर ते आइए, खाली ना जाए। जदों ये वापस जाती है अपने पिंड विच, अपने गांव विच, उत्थे जाके पुछदी है, मेरा वीर अदी किथे वे? उन्हें जवाब दिता, उदों दा नठिया, अज तक वापस नहीं आया। उन्हें ते शाम दे जंगलों विच डेरा लगाया। इन्हां सवारी मोड़ी नबी दे यारां ने, नबी दे सिहाबा ने ते बीबी नूं नाल लिया ते शाम दे जंगलों वाल चले गए। ते शाम दे जंगल च पहुंचते ने ते अदी बिन हातम अपने खैमे चो निकलदा ते अपने यारां नूं आंदा, इंज जापदा जिवें मदीनियों को फौजां आ रहीआं ने, ते तुसी चुकन्ने हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, अपने तीर कस लो ते मेरे इशारे ते तुसां इन्हां नूं वापस नहीं जान देना। जदों अदी अपने खैमे च खलो के तकदा ते की वेंदा, एक सवारी है, ओदे उत्ते कोई बीबी बैठी है ते दो चार नाल बंदे लगे आ रहे ने। ते अदी आंदा, खबरदार कोई तीर ना चलाया जे, हमला ना करे जे। सवारी आके बह जाती है ते अदी दौड़ के अगे वधदा ते जाके अपनी मां जम्मी भैन नूं पुछदा, नी मां जम्मीए भैना, खावांगे बाद विच, पीवांगे बाद विच, दुख सुख दीयां गल्लां बाद च करांगे। इन्ना गैरां विच तू रातां भी रह के आई है, दिन भी गुजार के आई है। मैनू इस गल दा जवाब दे, तेरियां इज्जतां भी बचियां ने कि नहीं बचियां? ते लोगो, ओ हातम ताई दी बेटी जवाब देंदी है, वे वीर अदी अल्लाह जुल जलाल दी कसम है, अज ते तेनू गैरतां तेरियां जाग पईयां, तेनू इज्जतां दा भी फिकर पै गया। जिदन नठिया सै उदन ते मैं तेनू याद ना रही, ते अज पुछना इन्हां मेरे नाल सलूक किवें दा कीता? ते मौलाना इस बात दी तर्जमानी करदे ने, सुन वे वीरा ए जेड़े वांग फकीरा नाल मेरे ने आए, पैरी जुत्ती खज्जियां वाली, गल ढाट इन्हां ने पाए, लै गए सन मैनू ते लै आए ने मैनू, लै गए सन मैनू ते लै आए ने मैनू, इन्हें ने भोले पाले, अख चुक के नहीं इन्ना वेखिया मैनू, इन्हें ने शर्मा वाले, ते तू वीरा इन्ना दियां की सिफतां सुनना, सुन इन्ना दा हाला, वेखन वाला इको पीर इन्हां दा, जिदा नाम मुहम्मद आला। भैन ने गल की ते अदी आंदा, इन्ने अखलाक दा मालक नबी, ए मेरी ए मां जम्मीए भैना, मैं उस नबी कोल जाना होए ते की करा? भैन आंदी है, मैं इत्थे बह जानी आ मेरे वाली सवारी लै जा। ते असर दा टाइम है, अदी बिन हातम मस्जिद नबी च पहुंचदा, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने नमाज खत्म की है। आका फरमांदे ने, बार पता करो हाँ कौन आया। उन्हें आख्या, आका वो जड़ी बीबी गई है ना, चंद दिन होए ने, ओदा वीर आ गया। मेरे आका अलैहिस्सलाम उठदे ने, एदा हाथ फड़ के ते आका फरमांदे ने, अदी तू मेरा मेहमान है, चल मेरे नाल मेरे घर चल। अगली गल सुन वाली, आका घर लै गए
تے حدیث پاک چ لکھیا ہے گھر وچ کوئی دسترخوان نہیں، کوئی بیڈ نہیں، کوئی تکیے نہیں، کوئی بسترے عالی شان نہیں، کوئی کمبل نہیں، ایک چھوٹا جہا ٹاٹ دا ٹکڑا ملدا ہے تے میرے آقا انہوں زمین تے بچھاندے نے۔ آقا فرماندے نے ادی تو میرا مہمان ہے، تو اے دے اتے بہ جا، میری خیر سلا میں زمین تے بہ جانا۔ ادی نے جدو اے جملے سنے تے آندا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب۔